اچھا، یہ بڑی تو امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے آصف کرمانی صاحب. سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فیصلے کے حامی نہیں ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا جائے، کیونکہ ماضی کے نظائر موجود ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بین کیا گیا، وہ کسی اور نام سے آ گئی. یہ بات بالکل درست ہے. پھر جو دوسرا نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایٹ لارج کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو سانحہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے، کیا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی چھتر چھایا میں جانے سے یا اس کو لیٹر سٹیج پہ کنڈیم کر دینے سے بھی کیا ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی؟ تو یہ سوال تو آپ ہی کی حکومت سے ہے کہ ابھی تک ان کو قابو کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ ابھی تک اور جو ملوث ہیں، بے گناہ شخص کو بالکل نہیں ٹچ کیا جانا چاہیے. لیکن جو لوگ اس سانحہ کے مرکزی ثانوی کردار ہیں، یا جنہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے لیے تو کوئی رد و رعایت اور کوئی رحم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. اب دیکھیے نا کہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ یہ جو عدم استحکام پاکستان پارٹی ہے، میں تو اس کو عدم استحکام کہتا ہوں. اچھا. یہ 8 جون کو اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو 9 مئی کے واقعہ تک تو چند لوگوں کو چھوڑ کر، چند لوگوں کو 2 3 4 لوگوں کو چھوڑ کر، جو کہ 2 سال پہلے ہی پی ٹی آئی سے اپنے راستے جدا کر چکے تھے، باقی لوگ تو سارے موجود تھے. اور اس ساری ایکٹیویٹیز میں ان کی آڈیو کالز موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں. اور افسوس کی بات کہ آج بھی وہ لوگ ٹویٹر پر زندہ ہیں. ریحان صاحب، آج بھی وہ لوگ کہیں چھپ کر ٹویٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو پولیس کو مطلوب ہے سانحہ 9 مئی میں. سر یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، لیکن جس وقت یہ پارٹی اس کا جنم ہوتا ہے، یہ جو سیاسی نومولود پارٹی ہے، آپ اس کو عدم استحکام پارٹی کہہ رہے ہیں لیکن استحکام پاکستان پارٹی ہے، تو اس کو کنگز پارٹی کہا گیا. اس کے بعد جو پریس کانفرنسز ہوئی، دبئی میں ملاقاتیں ہونا شروع ہوئیں، جہانگیر ترین لندن گئے، تو یہ سنا جانے لگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. تو یہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ منصوبہ لگ یہ رہا ہے کہ بادی نظر میں اس سے فائدہ تو حکومت کو ہو رہا ہے یا آپ کو ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور پارٹی کی پالیسی بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی، میں سمجھتا ہوں، کوئی بھی روابط رکھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہوگا. چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 3.5 4 سال جنہوں نے حکومت میں ٹھٹھے مارے ہیں، جنہوں نے موجیں کی ہیں، بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا، اور آج یہ معصوم بن گئے ہیں، دودھ سے نہلائے گئے ہیں. اگر یہ واٹ از دس کنگ پارٹی؟ کون ہیں یہ لوگ جو کنگ پارٹیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ دے آر آل اشرافیہ. جس اشرافیہ نے اس ملک کے لیے، جس اشرافیہ کو، مجھے کہنے دیجئے، جس اشرافیہ کو اس ملک نے، پاکستان نے مالا مال کیا، اور جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر قرضے حاصل کیے اور سیاسی بنیادوں پر قرضے معاف کرائے، آج وہ نہاد ہو کے آ جائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. نو 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 نو. یہ دیکھیے، یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے، یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے، اس میں ہر ایک کو پتا ہے ہو از ہو. اس لیے عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. باقی ٹھیک ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، بنا لی ہے جماعت انہوں نے بنا لے، لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال وہی ہے. دیکھیں جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں، یہ سوال تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کون بناتا ہے یہ کنگز پارٹی، اور کون ان کو اکٹھا کر رہا ہے، یا کون ان کو اٹھا کے ایک ہی ٹوکری میں ڈال رہا ہے؟ یہ سوال تو عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے تو بنائی نہیں، نہ میں اس کا حصے دار ہوں. میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، اور یہ ملک جون سا تھا وہ مڈل کلاس اور غریب کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم نے، یہ دراصل پیسے کی گرمی ہے. دیکھیے نا آج کتنا ظلم ہے کہ آج کوئی بات نہیں کرنے کو تیار. کہ جو ایک طرف واقعہ ہوتا ہے کہ آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے، آج اخبار میں آیا ہے 628 لوگوں کو $3 بلین بندر بانٹ کی طرح بانٹ دیے گئے. اور آج پارلیمنٹ کے اندر جب اجلاس ہوتا ہے کل، تو وہ کہتے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے، میں تو بے بس ہوں جی، میں تو یہ نیب اور ایف آئی اے وہ اس لیے بے بس ہے نا کہ حکومت نام ہی نہیں دے رہی. آپ کی حکومت بھی ان لوگوں کے نام ہی نہیں دے رہی جن کو یہ پیسے دیے گئے. دینے چاہیے. ہمارے لوگوں نے تو لیے نہیں، وہ تو تحریک انصاف نے بانٹے، تو دینے چاہیے پیسے. لیکن جو سنیے، لیکن جو لوگ اس کمیٹی میں موجود تھے، مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ ان لوگوں نے بھی جو ممبر پارلیمنٹ کے ہیں مخالفت کی اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بے بس کیا. اور دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ بھی سنیے باپ. دوسرا رخ یہ ہے کہ وہیں اسلام آباد یا پنڈی میں ایک مجبور باپ جو اپنے بچوں کی فیس اور مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے آن لائن ایپ سے 13,000 روپیہ قرض لیتا ہے اور اس کو جب دباؤ بڑھایا جاتا ہے سود کا وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے. اس دس تک پاکستان آف قائد اعظم کدھر جا رہے ہیں ہم کو؟ This is what actually happening in Qaid's Pakistan, پیسے sir. کی گرمی بہت ہے لوگوں کو. ان کے پیسے کی گرمی جب تک نہیں نکلے گی اس وقت تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. I am very clear about it. اچھا کربائی صاحب کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ ان سے جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس ملک کی 2% جو اشرافیہ ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے جو پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بالکل وہ جو حکومت میں سے اور ان کا نام نہیں دیتے جن کو صفر شرح سود کے اوپر بہت سارے پیسے دیے گئے. ہم یا آپ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. سب کو پتہ ہے کہ اشرافیہ خود وزیر اعظم صاحب کئی دفعہ آن ریکارڈ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اشرافیہ جون سی ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. قومی خزانہ جو ہے وہ 2% اشرافیہ کے استعمال کی چیز نہیں ہے. یہ ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. غریب تر ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی اشرافیہ کے ہاتھوں یرغمال ہوئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یرغمال ہوئی ہے. اشرافیہ جو ہے اس کے پنجے آپ کے تمام شعبے میں موجود ہیں. ہر جگہ اشرافیہ موجود ہے اور حکومت بے بس ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس اشرافیہ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ دس از اے چینج پاکستان اور ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور بانٹنا چاہیے. اور لوگوں کو ایک طرف کھانے کو نہیں ہے دوسری طرف لوگ پیسے کا اتنا پہاڑ ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہے. تو یہ ڈسپیرٹی جون سی ہے نا 19-20 کا فرق چل جاتا ہے. اور کمنگ بیک ٹو اوریجنل یور سبجیکٹ کہ یہ جو پابندیاں لگانے جو مرضی اب کر لیں کل کو وہ اور کسی نام سے آ جائے گی جماعت. اصل چیز یہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ سانحہ 9 مئی کے کلپریٹس کو اور اس میں کوئی رد و رعایت نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کڑی سزائیں ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہیں ان کو بالکل ٹچ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تاثر